اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها ویختص بالمثنى وکلا وکلتا مضافین الی ضمیر و اثنان و اثنتان۔ اعراب کے اقسام کی پانچویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا کے ساتھ، اور یا کا ماقبل مفتوح ہوگا، یعنی یا سے جو پہلے والا حرف ہوگا اس پر فتح ہوگا۔ یہ اعراب کس اسم کا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ اعراب تثنیہ کا، کلا اور کلتا کا، جب کلا اور کلتا ضمیر کی طرف مضاف ہوں، چوتھا اسنان کا اور پانچواں اسناتان کا، ان پانچ چیزوں کا یہ اعراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، تثنیہ کلا اور کلتا جب مضاف ہوں یا متکلم کی طرف، اسنان اور اسناتان، ان پانچ چیزوں کا اعراب یہ ہے کہ ان کی رفعی حالت الف کے ساتھ، نصبی اور جری حالت یا کے ساتھ، اور یا کا ماقبل مفتوح ہو۔ ٹھیک ہے، جاءنی الرجلان، جاءنی الرجلان، جاء فعل، نی مفعول، الرجلان فاعل۔ فاعل کی رفعی حالت ہوتی ہے نا، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، رجلان مرفوع ہے، یہ رفعی حالت کی مثال ہے۔ الرجلان تثنیہ ہے اور رفعی حالت ہے، اس کے آخر میں یا نون ہے، نون تثنیہ۔ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، توجہ یاد رکھنی بات، تثنیہ والی نون ہمیشہ مکسور ہوتی ہے۔ راجولان کے آخر میں جو نون ہے یہ نون تثنیہ اور مکسور ہے، الراجولان نے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر الراجولان کی رفعی حالت ہے، اس رفع کی علامت کہاں ہے اور کون سی ہے؟ کہتے ہیں اس کی رفع کی علامت الف ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ رفعی حالت الف ساتھ ہوگی جو نون سے پہلے الف ہے، اور اس کا ماقبل مفتوح ہے، کون سا؟ لام کے اوپر فتح ہے، الرجلان۔ اس لیے کلاہما، کلاہما، کلا مضاف ہما ضمیر کی طرف، رفعی حالت ہے الف کے ساتھ ہے، کلاہما، لام کے آگے الف ہے۔ اسنان ہے، اسی طرح کے اسنتان ہے۔ رأیتو الرجلین کلیہما و اثنین، یہ مثال نسبی حالت کی، رأیتو فعل تو فاعل، الرجلین مفعول، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ نسبی حالت ہے الرجلین کی، یا آخر میں نون ہے مکسورہ جو تثنیہ کی ہوتی ہے، اس سے پہلے یا ہے، یا کا ماقبل مفتوح ہے راجولین، راجولینا نہیں ہے، راجولین ہے، تثنیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر راجولینا ہو تو پھر تثنیہ نہیں ہوگا، راجولین ہوگا تو تثنیہ ہوگا۔ کلیہما، کلاہما نہیں ہے، نسبی حالت کلیہما، یا ہے، یا کا ماقبل مفتوح ہے، اور یہ کلہ مضاف ہے ضمیر کی طرف۔ خوب، مررتو بالرجلین کلیہما واثنین، یہ جری حالت ہے، با جا رہا ہے بالرجلین پر جو داخل ہے، سب کو جر دے رہی ہے۔ واضح سبق؟ ہاں، یہ ہو گیا پانچواں۔ چھٹا اعراب کی چھٹی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ، واو کا ماقبل مضموم، نصب اور جر یا کے ساتھ، یا کا ماقبل مکسور۔ یہ کس چیز کا اعراب ہے؟ کہتے ہیں یہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو اولی،
نمبر 3 عشرینہ کا اعراب ہے، ان 3 چیزوں کا اعراب ہے یہ، ٹھیک ہے؟ دوبارہ بتاتا ہوں، جمع مذکر سالم اولو یا اولی، یہ اولی چونکہ اس کی نسبی حالت ہے، جری حالت ہے، اس لیے اولی کہہ رہے ہیں، ویسے اولو ہوتا ہے نا۔ جمع مذکر سالم اولو اور عشرون، ان کا اعراب کیا ہے؟ رفع واو کے ساتھ، وا کا ماقبل مضموم، نصب اور جر یا کے ساتھ، یا کا ماقبل مکسور۔ پہلے اعراب میں یا کا ماقبل منصوب تھا، یا مکسور ہے۔ اچھا، 3 چیزوں کا یہ اعراب ہے۔ اب کہتے ہیں کہ عشرون کی طرح اور بھی الفاظ ہوتے ہیں، توجہ، عشرون کی طرح اور بھی الفاظ ہیں، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون اور تسعون۔ کہتے ہیں یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ والے جن کو دہائیاں آپ کہتے ہیں، اس کا اعراب وہی عشرون کی طرح ہوگا، یعنی عشرون سے لے کر تسعون تک ان سب کا اعراب یہی ہوگا۔ واضح سمجھی؟ مثال دے رہے ہیں، جاءنی مسلمون، جاء فعل نی مفعول، مسلمون فاعل، رفیع حالت ہے واو کے ساتھ، مسلمون آخر میں نون مفتوحہ ہے، اس سے پہلے واو ہے، یہ واو جو ہے یہ کس بات کی علامت ہے؟ رفع کی، مسلمون، اور واو کا ماقبل مضموم ہے، مسلمون، مسلمون نہیں پڑھ رہے، مسلمون۔ وعشرون رجلا واولو مال، رأیت مسلمین وعشرین رجلا واولی مال، یہ نصب کی مثال ہے، رأیت فعل تو فاعل، مسلمین اس کا مفعول ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر یا ہے، یا کا ماقبل مکسور ہے میم، آخر میں نون مفتوحہ ہے، مسلمینہ، اولی، عشرینہ، یہ نسبی حالت سب کی یا کے ساتھ ماقبل مکسور ہے۔ مررت بمسلمین وعشرین رجلا واولی مال، یہ جار کی مثال ہے، با جارہ داخل ہے نا مررتو کے بعد، مررتو فعل تو فاعل بے حرف جار، مسلمین مجرور، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی جری حالت ہے۔ 7واں اعراب، 7واں اعراب جو ہے وہ بتا رہا ہوں، 7ویں قسم اعراب کی وہ یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ کیا کہا انہوں نے؟ اب توجہ، یہ جتنے ہم اعراب پڑھ رہے ہیں نا، پچھلی قسمیں پڑھی ہیں، اس میں جو بھی اعراب تھا ظاہری تھا، اوپر کلمے کے اوپر وہ اعراب لکھا جاتا ہے، کلمے کے اوپر وہ اعراب لکھا جاتا ہے۔ اب جو ہے یہ جو بتا رہے ہیں، یہ تینوں اعراب تقدیری ہیں، رفع ظاہر نہیں ہوگا، نصب فتح ظاہر جر نہیں ہوں گے، تقدیری ہوں گے، چھپے ہوں گے یہ اعراب، ٹھیک ہے؟ مثلا مثال کے طور پر ایک مثال دے رہے ہیں کہ جاءنی العصا وغلامی، جاءنی، جاء فعل نی مفعول، العصا فاعل ہے، جاء کا فاعل ہے، العصا فاعل ہے، العصا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ یہاں پر رفع آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں اس کے آخری کلمے آخری حرف پہ؟ نہیں ہے نا، آخر میں الف ہے، الف مکسور ہے، یہاں پر رفع چھپا ہوا ہے، یہ حالت ہے رفع کی، رفع نظر نہیں آ رہا۔ غلامی، یہ بھی رفع حالت ہے اس کی، یہ بھی فاعل ہے جاء کا، ہاں رفع حالت ہے، لیکن اس میں رفع نظر، ضمہ نظر نہیں آ رہا، تقدیری ہے، چھپا ہوا ہے، واضح بات؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اعراب ہے یہ کس قسم کے اسم کا اعراب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جس کو اسم مکسور کہتے ہیں، جس طرح عصا، موسیٰ، عیسیٰ، الف مکسور جس کے آخر میں ہو، کھڑا الف جس کو اپنی زبان میں
آپ کہتے ہیں ایک۔ دوسرا اس اسم کا مضاف اعراب یہی ہوتا ہے جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یا متکلم، جس طرح غلامی، غلام مضاف یا مضاف الیہ، یعنی میرا غلام۔ یا متکلم کسے کہتے ہیں؟ جو بولنے والے کی طرف جو ہے نسبت دے رہی ہو چیز کی۔ غلامی یعنی میرا غلام، میری طرف غلام کی نسبت ہو رہی ہے، میرا غلام۔ اس یا کو یا متکلم کہا جاتا ہے۔ جب اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو یا اسم مکسور ہو، ان دونوں کا اعراب یہ والا ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ، تینوں اعراب چھپے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے۔ واضح؟ رفع کی مثال دے دی ہے، نصب کی مثال دیتے ہیں۔ وَرَأَيْتُ الْعَصَا وَغُلَامِي، رأیت فعل تو فاعل، العصا مفعول ہے، میں نے عصا کو دیکھا، عصا مفعول ہے، یہاں پر اس کی نصبی حالت ہے، اس کا فتح چھپا ہوا ہے اس میں۔ غلامی، غلام مضاف یا مضاف الیہ، یا متکلم تر، رأیت غلامی، میں نے اپنے غلام کو دیکھا، یہاں پر اس کا نصب جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی۔ مررت بالعصا و غلامی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جر یہاں ان میں چھپی ہوتی۔ واضح سمجھ آ گئی اس کی؟ آٹھویں قسم اعراب کی، اعراب کی آٹھویں قسم یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب لفظی فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ ہاں یہ تھوڑا سا وہ ہے، رفع حالت رفع میں ضمہ مقدر ہوگا یعنی چھپا ہوگا، نصبی حالت میں فتح لفظاً موجود ہوگا، کلمے کے اوپر فتح موجود ہوگا، جری حالت میں کسرہ چھپا ہوا ہوگا، تقدیری ہوگا۔ یہ اعراب کون سے اسم کا ہے؟ کہتے ہیں یہ صرف ایک اسم کا اعراب ہے، اسم منقوص۔ اسم منقوص کیا ہے؟ جس کے آخر میں یا مکسورہ ہو، ہاں جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل مکسور ہو، ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو، ما قبل مکسور ہو، جس طرح قاضی، قاضی، قاضی کے آخر میں یا ہے، ما قبل کے اوپر کسرہ ہے، قاضی، تو یہ کیا ہوگا؟ رفعی اور جری حالت میں اس کا اعراب تقدیری ہوگا، چھپا ہوگا، رفع بھی ظاہر نہیں ہوگا، جر بھی ظاہر نہیں ہوگا، صرف فتح ظاہر ہوگا۔ جاءنی القاضی، آیا میرے پاس قاضی۔ وَرَأَيْتُ الْقَاضِيَ، یا یہاں پر فتح جو ہے یا کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، لفظی ہے، لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ نسبی حالت ہے، رأیت فعل تو فاعل، القاضیہ مفعول ہے۔ مررت بالقاضی، یہاں پر اس کی جری حالت ہے، کسرہ اس کا تقدیری ہے، چھپا ہوا ہے۔ واضح ہے؟ آخری اور نامہ اعراب تھوڑا سا دقت طلب ہے، اگر کہیں تو پڑھا دیتا ہوں، کہیں تو کل پڑھاؤں۔ پڑھا دیں۔ نامہ اعراب نامی قسم یہ ہے کہ رفع تقدیری واو کے ساتھ، تقدیری واو یعنی واو ہوگی لیکن مقدر ہوگی، وہاں پر واو ہوگی چھپی ہوئی ہوگی، نصب اور جر لفظی یا کے ساتھ ہے، یا موجود ہوگی، ٹھیک ہے، واو چھپی ہوگی، یا جو ہے وہ۔ یہ بات بتانے سے پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں چھٹے اعراب کی طرف، چھٹی قسم کی طرف۔ چھٹی قسم میں ہم نے پڑھا تھا کہ رفع واو کے ساتھ، نصب اور جر یا کے ساتھ، مسلمون، مسلمینہ، یہ تھا نا جمع کا جو اعراب تھا، وہاں پر رفعی حالت میں واو ظاہر موجود ہے، مسلمون واو ہے، ما قبل مضموم ہے، نصبی جری حالت میں یا ہے، مسلمینہ یا ہے، ما قبل مکسور ہے، وہاں واو بھی لفظاً موجود ہے، یا بھی لفظاً، یہاں پر احسنت واو تقدیری ہے، یا لفظی موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اتنے تک سمجھ آ گئی نا؟
اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو اعراب ہے یہ کون سے اسم کا اعراب ہے؟ اگر آپ کو نحو میر کا سبق یاد ہو تو وہاں پر ہم نے کہا تھا، بلکہ اہل کتاب نے کہا تھا، اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب نہیں ہے آپ سمجھیں، نعوذ باللہ، یعنی صاحب کتاب نے نحو میر کے مصنف نے کہ جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس کے چند مرلے تھے۔ ہاں، جب مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو کیا تھا؟ اس کی نون جو تھی جمع والی نون مفتوحہ وہ مضاف ہونے کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ مسلمون یا کی بجائے پڑھتے ہیں مسلمو یا، نون تو گر گئی، مسلمو یا پڑھتے ہیں۔ آئی سمجھ بات کی؟ مسلمو یا۔ اچھا، مسلمو یا واؤ جو ہے واؤ ساکن ہے، اس کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، یا کو یا میں ادغام کرتے ہیں، بن جاتے ہیں مسلم مجا۔ یا چاہتی ہے میرا معقل مقصور ہو، میم کو کسرہ دیتے ہیں، مسلم میہ بن جاتا ہے۔ واضح؟ یہ بات یاد ہے۔ اب ہم اپنے اعراب کی تطبیق کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کیسے واؤ تقدیری ہے اور کیسے یا لفظی ہے۔ بھائی جب آپ نے مسلمونہ سے مسلمیہ بنا دیا ہے، واؤ تو اس کے اندر چھپ گئی یا نہ چھپ گئی، اور واؤ یا میں بدل گئی اور اس میں یا کو یا میں ادغام کر دیا ہے، ٹھیک ہے، واؤ تو گئی چھپ، ایسے ہے نا۔ لیکن نسبی اور جری حالت میں یا موجود ہے، مسلمیہ جو پڑھ رہے ہیں دو جائیں، ایک مسلمیج یا، دو جائیں یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شد ہوتی ہے یہ علامت اس بات کی کہ یہاں پر دو ایک جیسے حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمیہ جو پڑھ رہے ہیں آپ نے پہلے دو جاؤں کو ادغام کیا ہے اس میں، تو یہاں پر یا زہر ہے، لیکن وہاں رفعی حالت میں یا واؤ چھپی ہوئی ہے۔ آئی سمجھ؟ جاءنی مسلمیہ، جاء فعل، نی مفعول، مسلمیہ فاعل ہے، رفیع لفظی فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر واو ظاہر نہیں ہے، چھپی ہوئی۔ رأیتو مسلمیہ، رأیتو فعل تو فاعل، مسلمیہ اس کا مفعول ہے، یہ اس کی نسبی حالت ہے، یا کے ساتھ یا واضح پڑھیے۔ مررتو بے مسلمیہ، یہاں پر بھی مررتو فعل تو فاعل، بے مسلمیہ با جار مسلمیہ مجرور، یہاں پر جری حالت میں بھی یا ظاہر موجود ہے، یا زہر ہے، لفظی ہے، لفظوں میں موجود ہے۔ واضح بات؟ سمجھ آ گئی سر آپ کی؟ خوب، دیکھیں ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس ان یکون الرفع بالالف، عبارت پر خاص طور پر توجہ رکھا کریں، تو کل پھر سنوں گا تو الخامس ان یکون الرفع بالالف، پانچواں اعراب یا اعراب کی پانچویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء، نصب اور جر یا کے ساتھ، المفتوح ما قبلہا، جس کا ما قبل مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَيَخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَكِلَا وَكِلْتَا، یہ اعراب مختص ہے تثنیہ کے ساتھ، کلا اور کلتا کے ساتھ۔ مضافین، یہ مضافین صفت ہے کلا اور کلتا کی، یعنی جب کلا اور کلتا مضاف ہوں الی ضمیر، ضمیر کی طرف، و اثنان و اثنتان، اور اسی طرح اسنان اور اسنتان کا بھی یہی اعراب ہے۔ پانچ چیزیں ہوں گی، تثنیہ، کلا، کلتا، اسنان اور اسنتان، ان پانچ اسموں کا اعراب یہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی الرجلان کلاہما و اثنان، ورأیت الرجلین کلاہما و اثنین، ومررت بالرجلین کلاہما و اثنین۔ ان مثالوں کی وضاحت جو ہے پہلے ہو چکی ہے۔ السادسو، پانچویں قسم، چھٹی قسم، ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلہا، چھٹی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ جس واو کا ما قبل مضموم ہوگا۔
والنصب والجر بالیاء، نصب اور جر یا کے ساتھ، ایسی یا کہ المکسور ما قبلہا، جس کا ما قبل مکسور ہوگا۔ وَيَخْتَصُّ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، یہ اعراب مختص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، اولی اولی کے ساتھ، وعشرین اور عشرین کے ساتھ، مع اخواتہا، مع اخواتہا، عشرین کے باقی اخوات بھی ساتھ ہیں۔ اس کے جو باقی اخوات کون سے ہیں؟ ثلاثون، اربعون سے تسعون تک، تسعون تک۔ تقولو، جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی مسلمون وعشرون رجلا واولو مال، رفع کی مثال ہے، ورأیت مسلمین وعشرین رجلا واولی مال، نصب کی مثال ہے، ومررت بمسلمین وعشرین رجلا واولی مال، یہ جر کی مثال ہے، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ وعلم انا نون تثنیت، وعلم انا نون التثنیت مکسورۃ ابداً، تم جان لو کہ تثنیہ کی نون ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، پہلے بتا چکا ہوں، جیسے راجو لانے، یہ نون ہمیشہ مکسور ہے، راجو لانا نہیں ہوتا، راجو لانے ہوتا ہے، ہمیشہ تثنیہ کی نون مکسور ہوتی ہے، واضح؟ وَنُونَ الْجَمْعِ مفتوحۃ ابداً، اور جمع کی نون ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے۔ وَهُمَا يَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور یہ دونوں نونیں گر جاتی ہیں اضافت کے وقت، یعنی جب تثنیہ اور جمع کو مضاف کیا جائے کسی اور اسم کی طرف تو یہ دونوں نونیں گر جاتی ہیں۔ نہ وہ جیسے جاءنی غلاما زیدن، میرے پاس زید کے دو غلام آئے، غلاما اصل میں غلامان تھا، جب اس کو مضاف کیا زید کی طرف تو نون گر گئی ہے، غلاما۔ مسلمو مصرن، اصل میں تھا مسلمونہ، جب مسلمونہ کو مضاف کیا مصر کی طرف تو اس کی نون گر گئی ہے، مسلمو مصرن پڑھ رہے ہیں۔ السابع، چوتھی قسم، ان یکون ہے، ہاں ساتویں جاگ رہے ہو، ساتویں قسم ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، ساتویں قسم یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، ضمہ کو مقدر کرنے کے ساتھ، والنصب بتقدیر الفتحات، اور نصب فتح کو مقدر کرنے کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرت، اور جر کسرہ کو مقدر کرنے کے ساتھ، یعنی تینوں اعراب تقدیری ہیں۔ وَيَخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ، یہ اعراب مختص ہے اس میں مقصور کے ساتھ، وَهُوَ مَا آخِرُهُ الف مقصورۃ، یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کا آخر الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ جن کھڑا الف کا، عصا جیسے عصا ہے، وَبِالْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ غیر التثنیۃ والجمع المذکر السالم، اور دوسرا اسم جس کے ساتھ یہ اعراب مختص ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تثنیہ بھی نہ ہو اور جمع مذکر سالم بھی، جیسے غلامی، تقولو آپ کہتے ہیں، جاءنی العصا و غلامی، رأیت العصا و غلامی، ناصب کی مثال ہے یہ، مررت بالعصا و غلامی، یہ جار کی مثال ہے، مثالوں کی وضاحت ہو گئی ہے پہلے۔ الثامن، آٹھویں قسم اعراب کی، ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، رفع ضمہ کو مقدر کرنے کے ساتھ، والنصب بالفتحۃ لفظاً، اور نصب لفظی فتح کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرت، اور جر کسرہ کو مقدر کرنے کے ساتھ، یعنی رفع اور جر تقدیری ہوں گے، نصب لفظی ہوگی۔
وَيَخْتَصُّ بِالْمَنْقُوسِ، یہ اعراب مختص ہے اس میں منقوس کے ساتھ. وَهُوَ مَا آخِرُهُ یاء مقصورۃ، یہ وہ اسم ہوتا ہے جس کا آخر میں یا مقصور ہو. نہ عفواً، اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو. مقصور ما قبلہ، اس کا ما قبل مقصور ہو. کل قاضی، جس طرح قاضی ہے آخر میں یا ہے، اس سے پہلے والا حرف سواد مقصور ہے. تقول، جیسے آپ کہتے ہیں جاءنی القاضی رفیع الد، رایت القاضی قاضیہ نصبی الد، یہاں پر فتح جو ہے وہ لفظی ہے. ومررت بالقاضی جری حالت ہے. التاسع، نویں اور آخری قسم اعراب کی، ان یکون الرفع بتقدیر الواو، رفع واو کو مقدر کرنے کے ساتھ. والنصب والجر بالیاء، لفظاً نصب اور جر یا کے ساتھ ہے، لفظی طور پر یا لفظاً موجود رہے گی. وَيَخْتَصُّ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، یہ اعراب مختص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ. کس حالت میں؟ مضافاً الی یاء المتکلم، جب جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو. تقول، آپ کہتے ہیں جاءنی مسلمیہ. اب اس کی اصل بیان کر رہے ہیں، وہ جو بیان ہوئی ہے وضاحت میں. اصلہ، اس کی اصل یہ ہے، اصل کیا ہے؟ مسلمویہ، مسلمونہ تھا، یا کی طرح مضاف کیا، یا حذف ہو گئی، مسلمویہ بن گیا. اجتمعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، واو اور یا جمع ہو گئے ہیں ایک کلمہ میں. والاولی منہما ساکنۃ، ان دو میں سے پہلا ساکن ہے. واو اور یا میں سے پہلا جو ہے ساکن، یا ساکن ہے، یعنی واو ساکن ہے. فقولبت، قولبت لفظ پہ توجہ رکھیں. فا قولبت واو یا ان، واو کو یا میں تبدیل کیا گیا ہے. قولبت اس میں اپنا فعل مجہول ہے، ماضی مجہول ہے. الواو اس کا نائب فعل ہے، یا ان مفعول ہے. قولبت الواو یا ان، واو کو یا میں تبدیل کر دیا گیا ہے. کیا بن گیا؟ مسلم یا ادغمت الیاء فی الیاء، یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا ہے، بن گیا مسلم. و ابدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور تبدیل کر دیا گیا ہے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ. مناسبتاً للیاء، یا کی مناسبت سے. فسارا، ہو گیا مسلمیہ. ٹھیک ہے، اس طرح نصب کی مثال رایت تو مسلمیہ، چر کی مثال مررت بے مسلمیہ. کافی ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.